جیسے جیسے 20ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن آتا گیا، جس طرح سے مینجمنٹ کی ڈفرینٹ طرز کے متعلق آگہی ضروری سمجھی گئی اور ڈفرینٹ مینجمنٹ سٹائلز انٹروڈیوس ہونے لگے، ڈاؤن سائزنگ کی طرف توجہ جانے لگی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار نے امپیکٹ چھوڑا ہر انڈیویجول کی لائف کے اوپر اور ہر امپلائی کے اوپر، کوالیفیکیشنز کے متعلق ایک ٹرینڈ چینج ہونے لگا، اسکلڈ لیبر، اسکلڈ امپلائیز کا کانسیپٹ زیادہ انہانسڈ ہونے لگا، اس کو اسپاٹ لائٹ میں لانے لگے۔ تو اس طرح سے انسانوں کو اور امپلائیز کو جو کہ جنرلی مارکیٹ میں اویلیبل تھے ان کو بہت سے پریشرز کا سامنا کرنا پڑا، ان کے لیے اپرچونٹیز کم ہونے لگیں، ان کے لیے کمپٹیشن بڑھنے لگا، اکنامک ان کے اپرچونٹیز اور ان کی جو ریوارڈز ہیں یا پے ایبلٹی ہے اس کے اوپر ایک پریشر اتنا زیادہ آنے لگا جس سے ان کی فیملی لائف، ان کی پرسنل لائف، ان کی ریلیکسیشن، ان کی ریکریشنز، ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا اور اس کا ایک آبویس ایک ریزلٹ ہے جو کہ اسٹریس کی صورت میں دیکھنے کو ملا۔ اس کے نتیجے میں اسٹریس کو پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ اسٹڈی کیا جانے لگا اور اس کو ایک اس طرح کا فیلڈ کے طور پہ یہ سائیکالوجی میں اور سائیکیٹری میں اور ڈفرینٹ اور فیلڈز میں، میڈیسن میں، میڈیکل ورلڈ میں اور ایون اسپرچولزم میں اور ریلیجیس اسپیکٹس کے ساتھ اس کو لوگوں نے دوبارہ سے کنسلٹیشن شروع کی کہ کہاں پہ اس کے لیے کوئی انفارمیشن یا ہیلپ پاسبل ہو سکتی ہے۔ And the main purpose is obviously first to know about the stress, number two what causes stress and how can we really combat the situation, how can we minimize the impact of the negative side of the stress. یہی ہمارا مین فوکس اس میں نظر آتا ہے۔ سو جہاں تک کہ تعلق ہے ایک سائنٹیفک ریسرچ کا، تو 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ہنگیرین جو ریسرچر تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم ہینس سیل نے یہ ریسرچ کی جنہوں نے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی اسٹریس کے تمام تر فینومینا کو کہ یہ پیدا کس طرح سے ہوتا ہے اور ہماری باڈی اس میں فزیکلی کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف ایک دماغی اختراع کا نام، ایک سوچنے کے طریقے کا نام یا ریئیکشن کا جس کا کہ تعلق ایموشنز کے ساتھ یا سائیکالوجی کے ساتھ ہے اسی کا نام اسٹریس ہے، لیکن اس ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کا فزیکل بھی ایک پروسیجر ہے، کس طرح سے ہماری فزیکل جو اسپیکٹ ہے وہ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو اس ریسرچ کے مطابق انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی اور یہ بتایا کہ اسٹریس از این ایونٹ دیٹ تھریٹنس این آرگنائزمز ویل بینگ، اے اسٹریسر لیڈس ٹو اے 3 stage response۔ سو یہ کسی بھی آرگنزم کو 3 stages کے رسپانس پر لے کر جاتا ہے اس کو تھریٹن کر کے۔ سو تھریٹ کرنے کے نتیجے میں وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی کہ 3 stages یا 3 steps اس ریسرچ میں بتائے گئے۔ اسٹیج نمبر 1 واز الارم، اسٹیج نمبر 2 واز ریزسٹنس اینڈ اسٹیج نمبر 3 از نون ایز ایگزاسشن۔ الارم سے مراد یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جس میں کہ انسان کا جسم فائٹ اور فلائٹ کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی ایسا واقعہ رونمار ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے ان یوزل ہے، سڈن ہے، ایکسیڈنٹل فارم میں آیا ہے، کوئی پریشر بڑھ گیا ہے، کوئی ایکسیسو کوئی ڈیمانڈس آ گئی ہیں، واٹ ایور دا سچویشن اور دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ میں بی، سو اس کے نتیجے میں جو امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نروس سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے باڈی میں، جو کہ آپ کی باڈی کو ان اے وے یہ میسج دیتا ہے کنسول کرنے کا، کہ اس سے ہمدردی کرنے کا۔ سو یو جسٹ گو ان ٹو دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو از جسٹ سم تھنگ اگینسٹ یو۔ سو آپ اپنے آپ کو ایک سیلف سمپتھائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم ایڈرینلن کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ہارمون ہمارے وہ باڈی کے پارٹ ریلیز کر رہا ہے جو کہ کڈنیز کے بالکل ذرا اوپر موجود ہوتا ہے اور اس کا مقصد وہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک اسٹریس سے فائٹ کرنے کی ایبلٹی پیدا ہو، ایک ایسا ایک خیال آئے یا ایک ایسی ایک آمادگی آئے جس کی بنا پر کہ آپ فائٹ کرنے کی، کامبیٹ کرنے کی سچویشن میں جا سکیں اور باڈی کے ریسورسز موبلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دس از دا فرسٹ اسٹیج جس کے اندر کہ الارم ملتا ہے ساری باڈی کو اینڈ سرٹن باڈی پارٹس گیٹ ایکٹیویٹڈ۔ نمبر 2 اسٹیج از کالڈ ریزسٹنس۔ اگر کوئی سورس کسی بھی پریشر کا ذرا زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہو جائے تو ہماری باڈی میکانزمز ایونچولی اس کے ساتھ کامبیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے جاتے ہیں اور مستقل ایڈرینلن بھی ریلیز ہو رہا ہے آپ کے لیے، آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے سمپتھائز کرنے والے اور بھی باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹڈ ہیں اور آپ میں سوچنے کی صلاحیت بھی زیادہ بہتر ہوتی جاتی ہے اور اس میں آپ اس سے کامبیٹ کر کے اس کو فائٹ بیک کرتے ہیں۔
ایگزاسشن ایک ایسی سٹیج ہے کہ اگر کوئی بھی واقعہ جو کہ سٹریس فیکٹر ہے بہت زیادہ دیر کے لیے ہو جائے تو آپ کی باڈی کنٹینیوسلی اس میکنزم میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ایونچولی تھکاوٹ ہونے لگتی ہے. ریزسٹنس کے اسکوپ میں یا فیز میں آپ جب اپنے آپ میں مصروف ہیں کامبیٹ کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیں جب کچھ ریلیکس کریں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ ہو جائیں گے وچ مے گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اینڈ کین ریزلٹ ایون اپ ٹو ڈیتھ.